ثانیہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے میری زندگی، اور اس پورے علاقے کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم جی، ایس کے پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز۔ اس وقت میں سوات میں موجود ہوں۔ گزشتہ دن جو سانحہ سوات پیش آیا، جس میں 11 افراد جو ہے وہ جو سیلابی ریلا آیا اس کی نظر ہو گئے، اور 4 افراد جو ہے وہ معجزاتی طور پر بچ گئے۔ ان 4 افراد کی زندگیاں بچانے والے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ پاک کے بعد جو ہے وہ ایک انسان ہی اس کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پانی میں پھنسی ہوئی تھی ان کو نکالنے والے گمنام ہیرو ہلال صاحب، جن کے سوشل میڈیا پہ آپ نے تصاویر وغیرہ بھی دیکھی، میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہلال صاحب بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پاکستان کے، ہم سب لوگوں کے جو ہے وہ اصل ہیرو آپ ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ وہاں پہ سیلابی ریلا آیا ہوا ہے اور وہاں پہ کچھ افراد جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں جو کہ مدد مانگ رہے ہیں لوگوں سے، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں جا رہا۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے کیا منظر دیکھا وہاں پہ؟ میرا نام محمد ہلال ہے۔ پچھلے 35 سالوں سے ہم دریائے سوات مختلف دریاؤ پانیوں میں جو لوگ ڈوبتے ہیں ان کے لاشیں نکالتے ہیں، اور اتفاقاً کبھی کبھی لوگوں کو زندگیاں بھی بچ جاتی ہے۔ یہ جو ثانیہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے میری زندگی، اور اس پورے علاقے کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس پہ میں پوری قوم سے معافی چاہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان تھے، اور ہمارے پختون کلچر یہ ہے کہ مہمانوں کی حفاظت اور یہ سب ہم پہ فرض ہوتا ہے، ہم فرض سمجھتے ہیں، اور ہم نہ ان کی خدمت کر سکے اور نہ ان کو بچا سکے۔ بہرحال زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بارش ہو گئی، دریا آہستہ آہستہ زیادہ ہو گئی، ہمارے گاؤں کے نیچے ایک بندے پھنسی ہوئی تھی، ہم ادھر خدمت پہ لگی ہوئی تھی، ان کو ریسکیو کیا، اور بعد میں تھوڑا ٹائم تھا 10-15 منٹ کہ مجھے پتہ چلا، میں ایک بندہ آیا، ایک ٹیکسی ڈرائیور آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی پہنچو اور ادھر لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ہم نے کچھ دیکھا نہیں، بس گاڑی تیار کری تھی، کشتی اس کے اوپر تھی، ہم آ گئے پل کے اوپر، کانجو پل، اور میرے آنے سے پہلے زیادہ تر لوگ ڈوب گئے تھے، 3 باقی تھے، اور ایک بندہ ادھر اور جگہ ایک کمرہ تھا اس کے اوپر تھا، وہ لوگوں نے تھوڑا یہ جگہ بنائی تھی، تو پھر ان کو ریسکیو کیا، اور وہ آہستہ آہستہ وہ پانی بہت زیادہ ہوتا، بہت دور تک ان کی لاشیں گئی تھی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو بر وقت اطلاع دے دی جاتی، اگر آپ وہاں پہ، کیونکہ آپ سوات میں آپ کا ایک نام ہے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، آپ جو ڈیڈ باڈیز ہیں پانی سے وہاں سے نکالتے ہیں، اگر آپ کو ٹائم سے بتا دیا جاتا تو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی تھیں؟ بالکل بچ سکتے تھے، بالکل۔ میں نے کہا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوشش ہے، بعد میں تو نتیجہ اللہ پاک دیتا ہے، لیکن یہ ہم لوگوں انتظامیہ، ہوٹل انتظامیہ سب سے بہت غفلت ہو گئی ہے۔ لوگ کھڑی تھی، ویڈیو بن رہی تھی، ٹک ٹاک پہ لوگ ویڈیو دھڑا دھڑ دے رہے تھی، اور ادھر جو بندے ایک ایک کر کے مر رہی تھی، ڈوب رہی تھی، ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ اس کو میں حادثہ نہیں، میں اس کو قتل سمجھتا ہوں۔ ہم لوگوں نے قتل کیا ہے، قصداً عمداً ہم لوگوں نے قتل کیا ہے، اور اس قتل میں انتظامیہ جو بھی ہے وہ سب برابر کی شریک ہے۔ یہ بتائیں کہ جب آپ نے وہاں پہ کچھ لوگوں کی جان بچائی، ڈیڈ باڈیز وغیرہ نکالی، تو آپ کی ایک تصاویر وغیرہ، کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں، تو یہ بچی جب وہ آپ کے ہاتھوں میں، اس سے ایک انسانیت جو ہے، جو انسان دل رکھتا ہے وہ لرز اٹھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سب انسان ہیں، ہمارے ایموشنز ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ ایک انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اس بچی کو جب آپ نے اٹھایا، کیا جذبات تھے سر آپ کے اس وقت؟ ایسے سینکڑوں لاشیں ہمارے ہاتھوں سے نکلے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا 35 سال ہو گئی لوگوں کو دفناتے، وہ ادھر سے لاشیں اٹھا کے 35 سال ہو گئی۔ میری زندگی میں بہت واقعات آئی ہے، بہت واقعات، لیکن یہ جو واقعات ہے، ایک تو مہمان تھے، اس کے ساتھ بچے تھے، اس کے ساتھ زنانہ تھے، اس کے ساتھ بوڑھے تھے، اس کے ساتھ نوجوان تھے، تو میں نے کہا نا، یہ میں میڈیا کے سامنے یہ بیان نہیں کر سکتا، اور اکیلے میں جا کے قسم سے پہلے دن تو جب میڈیا تو رونا آ جاتا تھا بس، ابھی تو 2-3 دن ہو گئے تھوڑا تھوڑا وہ بس، لیکن دل سے نہیں نکلتا۔ 1-2 دن قسم خدا کہ میں نے آنکھیں بندنے کی کہ میں نیند، یہ جو میں نے یہ پریشانی اور یہ بے چینی، اتنا بے چین ہوا ہوں نا
کہ میں کہتا ہوں کہ اکیلے جا کے بیٹھ کے نا اور بہت رو میرے آنکھوں سے بے تحاشا یہ آنسو نکل جائے، میرے دل کا بوجھ کیسا ہلکا ہو جائے گا۔ اچھا ہلال صاحب، یہ بتائیے گا آپ کے پاس جو کشتی ہے وہ آپ نے کس طریقے سے بنائی؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی لگتی ہے، تو وہ کس طریقے سے آپ نے بنائی ہے؟ یہ مقامی طور پر یہ بانس اور یہ ٹوب سے بنا ہوئے ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، نہ ہم کسی حکومتی اداروں کا کوئی یہ ہم ان کے ساتھ کام کرتے یا یہ وہ اکثر جب ادھر سیلاب آ جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں ریسکیو یا سرکاری بندہ ہوں، یہ لیکن پہلی انسانیت ہے، پھر انسانیت کی خاطر میں ہر کسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ریسکیو ہے یہ کام کرے گا، ہم نہیں کر سکتے، تنخواہ لیتے نہیں، یہ مجھ میں اور میں نے بھائیو میں نے ہم بغیر کسی معاوضہ بغیر کسی لالچ کے ہم جاتے ہیں۔ اچھا سر، آپ اتنا بڑا کام سر انجام دے رہے ہیں، اتنی لوگوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں، حکومت نے یا ضلع انتظامیہ نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کو ہم اچھی کشتی کم از کم اتنا ہی پرووائڈ کر سکیں کہ آپ مطلب کہ اس میں کر سکیں کام؟ اس اٹمی ملک میں اگر یہ جو کشت ہے اس پہ ٹیکس نہ لگے اور یہ شکر ہے کہ اب تک یہ مجھ سے چین نہ لے جائے، یہ اس کے مہربانی ہے۔ باقی یہ ادارہ ہم مرے ہوئی ہے اور اس ملک میں ہر ادارے کا اپنا حکومت ہے، یہ میں قسم سے ہر ادارے میں اور ہر ایک باپ بنا ہوا ہے، ادارے نہیں یہ نام کی ادارے ہے۔ اور یہ میں نے کہا نا شکر کرو کہ میری کشتیاں اس پہ ٹیکس اور اس کو ہم سے کہتے کہ یہ بھی ان سے لے لو، اور ان کے طرف سے کوئی رسپانس کوئی مدد آج تک اور نہ ہم نے کیا ہے۔ نہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے، نہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے نام کما، نہ مجھے تمغوں کی ضرورت ہے۔ 35 سال خدمت کیا، یہ دیکھو میرا بس سیدھا ایسے نہیں کہ کوئی پیتا میتا کوئی سٹار لگا ہو۔ آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ پانی میں جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنے اچھے ریسورسز تو آپ کے پاس نہیں ہے، خود سے ہاتھ سے بنائی ہوئی کشتی، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اتنا پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، میری جان بھی جا سکتی ہے لوگوں کی جان بچاتے بچاتے؟ ڈر ختم ہو گیا ہے الحمدللہ، اس خدمت کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں نے ہزاروں سال گزاری ہے، تو اب وہ ڈر کس بات کا؟ موت تو یہ بندی تھی، یہ تو آئی تھی، اس نے چکر کے رہتے مر گئی، ٹھیک ہے، موت ہمیں ایک دن آنا ہے، لیکن اللہ کرے کہ ایسے وقت مجھے بھی اب یہ آرزو ہے کہ میں خدمت میں ہوں اور موت آ جائے، اور ڈر مرن نہیں لگتا بس۔ اب اس واقعے نے میری زندگی پہ بہت اثر ڈالا ہے۔ بہت شکریہ جی، انسانیت سوز واقعہ پیش آیا تھا، اور ہلال صاحب جو ہیں ان جیسے انسان جو ہے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس انسان سے ڈرتی ہیں، اور جس انسان کے دل سے اللہ کا چیزوں کا ڈر ہو تو جو ہے وہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ یہ مطلب ایسے گمنام ہیروز جو کہ ہمارے پاکستان میں ہیں، لیکن یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں، اور جو ہماری حکومتیں ہمارے سیاستدان ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور جو کہ صرف اور صرف کریڈٹس اور جو عام لوگوں کا حق ہوتا ہے، جو لوگ ان کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں لے کر آتے ہیں، وہ سارا کا سارا بجٹ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان شہزاد نواز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔